اس ولاگ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقرار الحسن صاحب کی۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کسی بھی اگر اور مگر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے معافی مانگی ہے، نہ صرف عمران خان سے بلکہ عمران خان کے چاہنے والوں سے بھی ان کی طرف سے معافی مانگی گئی ہے۔ عمران خان کے خاندان سے بھی انہوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں کہا اس پر میں اپنی ایگو کو قربان کرتا ہوں، میں اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران خان سے اور ان کے چاہنے والوں سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کی طرف سے اگر یہ دل و جان سے معافی مانگی گئی ہے، آئندہ اس سے احتیاط کرتے ہیں تو اس سے بڑا کام اور نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے معافی اس طریقے سے مانگی، ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آج عید قرباں پر میں اپنی ایگو کو، اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے غیر مشروط طور پر، کوئی معذرت نہیں، میں ندامت کا اظہار نہیں، میں شرمندگی کی بات نہیں، میں دو ٹوک الفاظ میں معافی مانگتا ہوں عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی سے، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا کہا تھا اور انہوں نے اپنی اولاد قربان کرنے کا تہیہ کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ایگو، ہم سب کی انائیں ہمیں بعض اوقات اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس عید قربان پر میں اپنی سب سے عزیز چیز یعنی اپنی انا کو قربان کرتا ہوں، انا کو قربان کر رہا ہوں، اور میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جب جیل سے باہر تشریف لائیں اور مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملے تو میں ان سے مل کر بھی انشاءاللہ معافی مانگوں۔ یہ اقرار الحسن صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ان کی عمران خان کے حوالے سے جب بھی گفتگو شروع ہوتی تھی، عمران خان کی کردار کشی سے گفتگو کا آغاز کرتے تھے اور عمران خان کے خلاف باتیں کرتے کرتے ہی اپنی بات کا اختتام کرتے تھے۔ اسی طرح سے جواد صاحب بھی ہیں، وہ عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں انتہائی زیادہ، کیا اس کو کہا جائے، عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں بلکہ گالیاں تک بھی دے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی ہی تھوڑی سی عقل دے دے، وہ بھی اپنی باتوں پر تھوڑا سا پچھتائیں تو نہ، لیکن آئندہ عمران خان ہی نہیں بلکہ کسی کو بھی اپنی گفتگو میں، اپنے ویلاگ میں، اپنی جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہاں بھی بیٹھ کر جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، ان میں عمران خان کے خلاف بات کرنے سے نہ صرف عمران خان بلکہ کسی بھی اپنے مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کے خلاف ایسی باتیں نہ کرنی جائیں تو بہت بہتر ہے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ صرف یہ دو لوگ بلکہ اور بھی کئی ہیں جو عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے لوگ بھی ہیں جو میاں نواز شریف کے حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں، میاں نواز شریف کی کردار کشی کرتے ہیں، آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی کوئی کلمہ خیر نہیں کہتے۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، شہباز شریف کے حوالے سے بھی لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی کی عزت اچھالنے کا بالکل بھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ جس طرح سے اقرار الحسن صاحب کی طرف سے رجوع کر لیا گیا اپنی باتوں سے، انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا، اسی طرح سے ہر بندے کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ مجھے ایسی بات کرنی ہی نہ پڑے کہ کل اس پر معافی مانگنی پڑے یا پچھتاوے کا اظہار کرنا پڑے۔ بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی ہی اہم اور دلچسپ بات ہے۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کے دست راست ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد فاروق، انہوں نے مجھے یہ بتایا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، محسن انسانیت کتاب میں ان کا انٹرویو، اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب جو چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے 2-3 دن ہو گئے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، بڑا ڈسٹرب رہتا ہوں، بڑا بے چین رہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آخر کار ماجرا کیا ہے اور اس حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نسیم حسن شاہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم ججوں کی طرف سے پھانسی لگائی گئی تھی اور ہمارے اوپر اس حوالے سے جنرل ضیاء الحق کا پریشر تھا، ہمارے اوپر بڑا دباؤ تھا، دباؤ کے تحت ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو مجھے چین نہیں آتا، دن میں بھی میں ڈسٹرب رہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اس حوالے سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بے نظیر بھٹو سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہم نے ان کے والد کے ساتھ کر دیا اس حوالے سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل پھر آپ آ جائیے، میں بے نظیر بھٹو سے بات کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بے نظیر بھٹو اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں کہ اگلے روز بے نظیر بھٹو آ گئی اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب بھی آ گئے، جو پاکستان کے چیف جیسے ایک موقع پر رہے تھے، اور میاں نواز شریف کی ان کی طرف سے حکومت بھی بحال
بحال کی گئی تھی اور یہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ تھا. انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں کہ اگلے روز بے نظیر بھٹو بھی آ گئے. ان کو ڈاکٹر قدیر خان کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان ملنا چاہتے ہیں. تو بے نظیر بھٹو کی طرف سے اس حوالے سے کیا کہا جانا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے باپ کے قتلوں میں شامل ہیں. انہوں نے میرے باپ کو ناجائز پھانسی کی سزا سنائی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے بے نظیر بھٹو سے درخواست کی گئی تو بے نظیر بھٹو صاحب وہاں پہ آ گئی اور ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب بھی وہاں پہ آ گئے. تو ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب کی طرف سے بے نظیر بھٹو کے سامنے معاملہ رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہایت افسوس ہے، آپ کے والد کو ہم نے دباؤ کے تحت پھانسی دی تھی، اس حوالے سے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں کہ اس موقع پر بے نظیر بھٹو کی آنکھوں سے بڑے بڑے دو آنسو گرتے ہیں. وہ کتنی زیادہ افسردہ ہوئی ہوں گی اپنے باپ کے ذکر پر. بے نظیر بھٹو کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ان کے سامنے وہ بندہ بیٹھا تھا، معافی مانگ رہا تھا جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک پریشر میں آ کر پھانسی کی سزا دے دی تھی. تو بے نظیر بھٹو کی آنکھوں سے دو بڑے بڑے آنسو ٹپکتے ہیں، ان کی گالوں سے نیچے ہوتے ہوئے ان کی گردن تک چلے جاتے ہیں. تو اس موقع پر بے نظیر بھٹو کی طرف سے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب، چیف صاحب، میں نے آپ کو اپنے باپ کا خون معاف کیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بڑے لوگوں کے بڑے دل ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں، اپنی انا کی قربانی دے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے اقرار الحسن کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، انہوں نے عمران خان سے، ان کے گھر والوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے معافی مانگی ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سے وسیم عباس کی طرف سے کہا گیا کہ میں آج کے بعد کوئی بات نہیں کروں گا، شہباز گل کے حوالے سے میں نے جو بات کرنی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے دوسرے دن انہوں نے ایک اور ویلا کر دیا جس میں شہباز گل کی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. جس طرح سے ان کے خلاف انہوں نے پہلا ویلا کیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے اس کے بعد کہ میں آج کے بعد کوئی بات نہیں کروں گا، بس میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا. اس کے بعد بھی ان کی طرف سے ایسا ہی ایک زبردست قسم کا ویلا جس میں شہباز گل کے حوالے سے جو بھی وہ کہہ سکتے تھے نیگیٹو انہوں نے کہہ دیا. زبردست. ہم ان کو اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جس طرح سے ویلا کیا گیا تھا، انہوں نے کلابے ملا دیے. کس کے کلابے ملا دیے؟ جھوٹ اور سچ کے کلابے ان کی طرف سے ملا دیے گئے تھے شہباز گل کی کردار کشی کرنے کے حوالے سے. بہرحال جس طرح سے اقرار الحسن کی طرف سے کہا گیا، ایک اچھا ان کی طرف سے جسچر دیا گیا ہے. امید ہے کہ آئندہ بھی اس پر وہ کار بند رہیں گے. جس طرح سے انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان سے اور ان کے گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں اپنی ایگو کو. عید کے روز انہوں نے کہا کہ میں قربان کرتا ہوں، تو آئندہ بھی ان سے یہی امید رکھی جاتی ہے. تو باقی اگلی بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی. ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے، بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی میجر سرجری ہوئی ہے اور یہ سرجری ہوئی ہے شری میڈیکل کمپلیکس میں، ان کے گھر کے قریب ہی یہ ہاسپٹل ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے، ان کی طرف سے تو نہیں بتایا گیا لیکن خبریں یہ ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سرجری ہوئی ہے. میجر سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا آپریشن ہوا ہے اور یہ آپریشن ان کے گلے کا ہوا ہے. اور یہ بھی ساتھ کہا گیا، خبروں میں بتایا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا آپریشن ہوا، گھر منتقل کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے احکامات دیے تھے ان کو بھی وہ مانیٹر کرتی رہی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے بے خبر نہیں ہوئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے زیادہ ہی کوئی مسالہ لگا دیا گیا ہے، زیادہ ہی پالش اور مالش کر دی گئی ہے. ایک بندہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہوتی ہے، میجر سرجری ہوتی ہے، تو بندہ تو کئی گھنٹے تک ہوش میں ہی نہیں مکمل طور پر آتا، تو کیسے سارے امور کو وہ دیکھتی رہی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو تعریف نہیں بلکہ چاپلوسی میں ساتھ تک چلے جاتے ہیں. یہ ان کی طرف سے نہیں کہہ دیا گیا کہ گلے کا آپریشن ان کو مسئلہ تھا، گلے کا مسئلہ تھا، میجر سرجری ہوئی ہے، لیکن ہم نے پیشکش کی کہ میڈم آپ آپریشن نہ کروائیے، آپ کی جگہ پر ہم اپنا آپریشن کروا لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپریشن ہمارا ہو اور علاج آپ کا ہو جائے. یہ کہتی شاید مریم اورنگزیب صاحبہ رہ گئی. خوشامد کی اور چاپلوسی کی ایک حد ہوتی ہے کہ ایک بندہ بے ہوش ہے اور جس طرح سے انستھیزیا دیا جاتا ہے، کئی گھنٹے تک بندہ ہوش میں نہیں آتا، ہوش میں آنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر حواس میں آ جائے. اور انہوں نے کھڑا کر دیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ وہ ایک لمحہ بھی بے خبر نہیں، وہ معاملات کو دیکھتی رہی اور انہوں نے امور نمٹائے، صفائی کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کو بھی. انہوں نے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی انہوں نے دیکھا. یہ ان کی طرف سے کہا گیا. تو میجر سرجری کے حوالے سے بات کی گئی، تو کیا واقعی میجر سرجری ہوئی یا پھر ان کی طرف سے ایسے ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھیں میجر سرجری ہوئی ہے، بڑا آپریشن ہوا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کام کار جاری رکھے. جیسے ہوش میں انہوں نے امور مملکت بلکہ امور صوبہ نمٹانا شروع کر دیے تھے. تو کیا واقعی بڑی سرجری
ہوئی ہے, بڑا آپریشن ہوا ہے, یا پھر زیب داستان کے لیے ان کی طرف سے کہہ دیا گیا. یہ سارے شکوک و شبہات اس لیے پیدا ہوئے ہیں ان کی خوشامد کی وجہ سے, ان کی چاپلوسی کی وجہ سے, کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کس طرح سے جیسے ان کا آپریشن مکمل ہوتا انہوں نے امور مملکت نمٹانا شروع کر دیے. باقی ان کی میجر سرجری ہوئی ہے, مائنر سرجری ہوئی, ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میجر سرجری ہوئی ہے, تو ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ ان کی میجر سرجری نہیں ہوئی, ان کی سرجری ہو گئی. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے لاہور ہی سے, پاکستان ہی سے اپنی میجر سرجری کروا لی, حالانکہ وہ مائنر سرجری کے لیے, گلے کی ایسی سرجری کے لیے پاکستان سے باہر جاتی ہے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ دنیا میں 2 ہی جگہ پر ایسی سرجری ہو سکتی ہے, ایک تو جنیوا میں اور دوسری امریکہ میں, تیسرا کوئی ملک نہیں ہے یہاں پہ ایسی سرجری ہو سکتی ہو. بہرحال اب یہ میجر سرجری ہوئی ہے اور پاکستان میں ہوئی ہے, تو اس سے یہ پھر تاثر لیا جاتا ہے, بلکہ یہ یقینی ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے امراض کے علاج ہو رہے ہیں جو پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ صرف دوسری دنیا میں ہی ہوتے ہیں, مغربی دنیا میں ہوتے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, جنیوا میں ہوتے ہیں, یا پھر انگلینڈ میں ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی ہر مرض کا اللہ کا شکر ہے کہ گو کہ یہ شریف کمپلیکس ہے, یہ شریفوں کا ہاسپٹل ہے. دیگر ہاسپٹل بھی پاکستان میں موجود ہیں, جیسا کہ عمران خان کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے, اور یہ دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں شامل ہے. عمران خان اپنا ہر بیماری کا علاج, اپنا کوئی آپریشن یہیں سے اسی ہاسپٹل سے کرواتے ہیں. پاکستان میں جدید ترین ہاسپٹل کی کمی نہیں ہے اور ماہر ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا اگر علاج پاکستان سے ہو سکتا ہے, میجر سرجری ہو سکتی ہے, تو ہر بیماری کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں اور ان کے علاوہ کاروباری لوگ بھی ہیں, وہ پاکستان میں علاج کرانے کو مناسب نہیں سمجھتے, صرف اور صرف اس لیے کہ اسٹیٹس دکھانا ہوتا ہے, اسٹیٹس ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم علاج کے لیے کس ملک میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عقل سلیم دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اگر بیماری آ جاتی ہے تو پھر آپ پاکستان ہی میں علاج کروائیں, جہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی اچھے طریقے سے, بھرپور طریقے سے علاج ہو گیا. دعا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب کرے, اور واقعی وہ کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی حد تک امور صبح نمٹانے کے قابل ہو سکیں, جلد ہو سکیں. ٹرمپ صاحب کی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا انڈیا چلتے ہیں. وہاں پہ مغربی بنگال میں جو کچھ ہوا, جس طرح سے 90 لاکھ ووٹر وہاں پہ نکال دیے گئے, نئے شامل کر لیے گئے. وہاں پہ ممتا بنرجی کو الگ کرنا تھا, وہ 15 سال سے جیتتی آ رہی تھی, اور مودی صاحب کے لیے ان کا وجود ناقابل برداشت ہو چکا تھا. ان کو الگ کرنے کے لیے, ان کو ہرانے کے لیے وہاں پہ الیکشن کمیشن متحرک ہوا. 90 لاکھ ووٹ وہاں سے نکال دیے گئے, 1 کروڑ کے قریب ووٹ وہاں پہ ختم کر دیے گئے اور نئے ڈال دیے گئے, جس کے باعث وہاں پہ ممتا بنرجی ہار گئی. تو وہاں پہ اب یہ خبر آئی ہے کہ 16 مزید صوبوں میں ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, اور وہاں کی سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ووٹر لسٹوں کو دوبارہ سے نظر ثانی کریں, اور جو غلط ووٹ ہیں, جو ناجائز ووٹ ہیں, ان کو نکال دیا جائے. ناجائز ووٹ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, جو لوگ مر گئے ہیں ان کے ووٹ ختم ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انڈین الیکشن کمیشن کرتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں. انڈین الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کچھ ممتا بنرجی کے ساتھ کر دیا گیا, 16 دیگر صوبوں میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ آئندہ آپ کو پنجاب میں بھگت مان سنگھ کی حکومت نظر نہیں آئے گی, اور تامل ناڈو میں وجے کی حکومت بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کے پاس ابھی 5 سال موجود ہیں. 5 سال میں بہت کچھ بدل سکتا ہے, اور اس 5 سال کے دوران مودی کی حکومت کے الیکشن بھی ہونے ہیں, اور مرکزی الیکشن میں ہو سکتا ہے مودی صاحب کی اپنی ہی کریا کرم ان کی سیاست کا ہو جائے, وہ بھی گھر جاتے رہے. بہرحال ان کی طرف سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا میں ان کا مکمل طور پر تسلط قائم ہو جائے. جس طرح سے کجریوال کو دہلی صوبہ سے ان کو نکالا گیا, جس طرح سے ان کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی گئی, ان کی سیاست تو ختم نہیں ہو سکی, تاہم ان کی حکومت ضرور ختم کر دی گئی. اور جبکہ بھارتی پنجاب میں ان کی پارٹی کی حکومت بدستور موجود ہے, تو آئندہ اس کا بھی بندوبست کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو آج ہی سے متحرک کر دیا گیا ہے. تو آ جاتے ہیں امریکہ کی طرف, صدر ٹرمپ کی طرف سے جس طرح سے پہلے ان کے بارے میں کوئی بھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, اب کیا بات کر رہے ہیں, 1 لمحے کے بعد کیا بات کریں گے, 1 گھنٹے کے بعد بات کیا کریں گے, شام کو کیا بات کریں گے, رات کو کیا بات کریں گے, اور اگلا دن چڑھنے سے پہلے ان کا موقف کس طرح سے تبدیل ہو چکا ہوگا, کس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور اب تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایران پر حملہ کیا, اور ایران کی طرف سے بھی امریکہ پر حملہ کر دیا گیا, جہاں سے امریکہ نے حملہ کیا تھا وہیں پہ انہوں نے بھی حملہ کیا, اور امریکہ کا ایک جہاز بھی مار گرانے کا دعویٰ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے. تو صدر
صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. نہ صرف ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممالک جس میں پاکستان شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا، کویت شامل تھا، عمان شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قطر بھی شامل تھا، متحدہ عرب امارات بھی شامل تھے، ان سب کو یہ کہا گیا، اردن کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس میں تاخیر کریں، ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کیا جائے اور یہ آپ کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہو چکا ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اور عید کے بعد ان کی طرف سے مزید سختی کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دیگر ممالک کو بھی پریشرائز کریں، دیگر ممالک کو بھی کہیں، مسلم ممالک کو کہیں جہاں تک ان کا اثر ہے، جہاں تک ان کی بات پہنچتی ہے، ان ممالک کو بھی یہ قائل کریں کہ وہ بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائیں. اگر یہ ممالک ایسا نہیں کرتے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا، ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، تو پھر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. کہاں پہ ایران، کہاں پہ یہ معاملہ. لیکن ٹرمپ ہیں تو ٹرمپ کے بارے میں کوئی بھی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کس وقت کیا بات کہہ دیں. اب ٹرمپ سے ڈرتے ہوئے بنگلہ دیش میں اس بیل کو بھی ذبح نہیں کیا گیا. بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے اس بیل کو وہاں سے الگ کر دیا گیا، وہاں سے چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا. چڑیا گھر میں اس پر ٹکٹ لگا دی گئی، کہا جاتا تھا کہ اس کے بال سنہری بال ہیں اور یہ بال ٹرمپ کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی شکل ٹرمپ کے ساتھ ملتی ہے. بنگلہ دیشی حکومت نے یہ سوچ لیا کہ ٹرمپ تک یہ بات پہنچ جائے گی اور سوشل میڈیا پر یہ لکھا جائے گا، کہا جائے گا کہ بنگلہ دیش میں ٹرمپ کو ذبح کر دیا گیا. وہ ٹرمپ صاحب نہ سوچیں گے نہ دیکھیں گے، ہمارے اوپر سفارتی چڑھائی کر دیں گے. اس لیے ان کی طرف سے اس بیل کو ذبح کرنے سے گریز کیا گیا اور اس کو چڑیا گھر میں رکھ دیا گیا ہے. جس طرح سے پہلے یہ کہا جانا تھا کہ ٹرمپ کو ذبح کر دیا گیا، اب یہ کہا جائے گا کہ صدر ٹرمپ پر بنگلہ دیش میں ٹکٹ لگا دی گئی. تو بات ہم کر رہے تھے صدر ٹرمپ صاحب کی، ان کی طرف سے عمان کو بھی دھمکی دی گئی ہے. ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ جس طرح سے آب نائل ہرمز کے حوالے سے ایران کا رویہ ہے، اسی طرح سے کل عمان کی طرف سے بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا. حالانکہ عمان نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ٹرمپ سے ایک سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کا رویہ ایسا رہا جیسا ایران کا رویہ ہے، اگر انہوں نے بھی، عمان نے بھی آب نائل ہرمز کو روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ انہوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، تو اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا، اس کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے، یہ ان کی طرف سے ایک نیا سٹانس ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ جا کے صورتحال کیا بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو اب بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ممالک دیگر ممالک کو آمادہ نہیں کرتے کہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اگر مسلم ممالک اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ایران کے ساتھ بھی ڈیل نہیں ہوگی. تو ناظرین، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، ایران بھی ایسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، تب بھی اس کو پائیدار کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایران کے ساتھ جو کچھ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے کیا گیا، ان کی اعلیٰ قیادت کو جس طرح سے شہید کیا گیا ہے اور یہ ایرانیوں کے دل پر نقش ہو کے رہ گیا ہے، وہ ٹرمپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. خصوصی طور پہ علی خامنہئی اور علی لاریجانی کی شہادتوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.